لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بسيد الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى النجوم الهدى إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمراضنا نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا ماوانا وملجانا ومولانا وآلانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وأعلمنا وأكرمنا وأوصنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين وڈیاں محرام والے سلطانات ذیشانہ وڈے کرم کمائی نی بھلا ہووی کلر شور زمین تے مہربانا بوٹے کرم دے لائے نی بھلا ہووی ککھاں وچ رلدے سے بخت میرے ککھوں لکھ بنائے نی بھلا ہووی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے بات پائے نی بھلا ہووی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے بات پائے نی بھلا ہووی. حمد و ثنا کے بعد رونق کے باز استاذ الحفاظ مجاہد مسلک رضا برادر ذی محتشم حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس حقانی صاحب دائیں بائیں تشریف فرما صاحبان علم و دانش حضرات علماء کرام میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوبصورت ثنا خان میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آج اسی ایسال ثواب واسطے کٹھے ہیں جن واسطے آئے ہیں دعا کرو اللہ ان کی قبر ٹھنڈی فرماوے اللہ دے درجات بلند فرماوے اللہ دے بچیاں صبر کی نعمت عطا کرے اور ہمیشہ انہوں نے اولاد اپنی والدہ کی حق میں اللہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی موت ایک اٹل حقیقت ہے اس تو کسی انکار نہیں لیکن ہر بندے کی موت ایک جئی نہیں. روز صبح شام اسی جنازے اپنے موڈے تے اٹھا رہے ہیں صبح شام
کسی نہ کسی جگہ تے جنازے شریک ہو رہے ہیں. موت تو کوئی بھی نس سکنا ماڑے ماڑے بولو نہیں. قرآن نہ فیصلہ نس قطعی. قرآن نے فرمایا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. قرآن اپنا جدو موت آونی ایک لمحی نہیں، نہ دیر ہونی نہ سویر ہونی. اسرائیل آنا روح قبض کر کے گن ویسی رونے والے رونے راسن، لیکن اساں کہڑی پرواہ نہیں ہے. بختاں والا او ہے انسان ہے قبر چ ونجے تے مصطفیٰ راضی ہوئے، حشر وچ ونجے تے سونا خدا راضی ہو. میں اللہ نے قرآن پڑھیا، میرے رب نے انسان دسا لوکاں واسطے تو لوگ بہت کچھ ٹھیٹھر کر سکتے ہیں، بہت کچھ جناب کلال کر کے چھپا سکتے ہیں، لیکن رب کو نہ اندھیرے چ بندہ چھپنا نہ چالنے چ بندہ چھپنا. میری گل سمجھ آنی چاہیے. دو چیزیں یاد رکھو، نگاہ پاک رکھو، دل صاف رکھو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ نگاہ پاک دل صاف. نگاہ نے اندر خوف خدا نہ آنسو ہونا چاہیے، عشق مصطفیٰ نہ آنسو ہونا چاہیے. دل نے اندر محبت خدا تے محبت مصطفیٰ ہونی چاہیے. بندہ اتنے بھی کامیاب ہے، اگلے جہان بھی کامیاب. کوئی لمبے چوڑے چلے نہیں لوڑ کوئی نہیں، کوئی لمبی چوڑے اوکھا کٹنے نہیں لوڑ نہیں. اسلام جتنا آسان دین اتنا دنیا تے کوئی آسان نہیں. ایک کریٹیکل سچویشن اسے خود بنائی، خود اسی اس نے تخلیق کو نندا اے اوکھا اصحاب کی دیاں، وگرنہ اسلام جو سوکھا دین دنیا تے کوئی بھی نہیں. کوئی نہیں. کسی مذہب نے اندر ہی آخر ہے نا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. نبی پاک نے فرمایا جس میں نہ کلمہ پڑھا گارنٹی میں دینا، ایک نے ایک گھر جنت کو بھی لگئی. دنیا نے کسی مذہب کے اندر ایک گارنٹی نہیں جڑی آمنہ نے لال نے عطا فرمائی. اللہ اللہ حضرات گرامی، تیرے تے میرے رب العالمین نے قرآن حکیم دے اندر اعلان فرمایا یعلم خائنۃ الاعین. اللہ فرما رہا لوگو جہان والے تو تسی چھپ جاؤ والے دا گل، لیکن کائنات بنان والا رب العالمین اعلان فرما رہا ہے او لوگو تہاڈیاں اکھیاں دی خیانت کائنات بنان والا تک رہا ہے. چوری دے نال تک کو چھپ چھپ کے جناب والا تک کو روزانے دی باہر دے اندر تک کو ہر گل نو کائنات بنان والا رب العالمین تک رہا ہے. اگے میرے رب نے فرمایا وما تخفی الصدور، فرمایا جڑا تیرے دل دے اندر چھپیا ہویا اللہ انہوں بھی جانن والا ہے. ہن اگر دل دی حیات قضائیہ ویکھی جائے کولیاں حمید والے ہو، اے سب تو پہلے انسان دا چمڑا جنوں کھل آکھیا جاندا اس دے اندر گوشت دے اندر سفید رنگ دی جھلی دے اندر جناب والا خون ہے، خون دے اندر ایک لوتھڑا ہے جس نو دل آکھیا جاندا ہے. او دے اندر جڑی چھپی ہوئی گل ہے میرے رب نے فرمایا چار چادراں دے اندر تیرا دل ہے، لیکن کائنات بنان والا تیرے دل دی بھی جان لینا ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ چواں چادراں دے اندر انسان نہ دل لپٹے ہویا لوپ لوپ کر رہا اندر دھڑک رہا. فرمایا تھوڑا دل سوچے نا بعد وچ رب والے جان دے. گل میں نہیں سمجھ آنی پئی. اللہ اللہ حضرات گرامی، اللہ تو کائنات چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ ظاہر نو بھی جانن والا، باطن نو بھی جانن والا. حضرات گرامی میں تینوں حدیث پاک دی دنیا دا مسافر بناواں میرے دوست. اگر انسان دی اکھ سور جائے پورا انسان سور جاندا ہے، انسان دی اکھ بگڑ جائے پورا انسان بگڑ جاندا ہے. یہ اکھاں بڑا کمال رکھن والیاں نے. حضرات گرامی گناہ دی ابتدا ہمیشہ اکھ ہوندی ہے. اگر اکھ دے اندر نور خدا تے حب مصطفیٰ آ جائے او سفر جڑا بندہ صدیاں دے اندر نہیں کر سکتا، یہ اکھ ایک لمحے دے اندر کروا دیندی ہے. لیکن ہر بندے نو سمجھ نہیں آتی، اسی بندے نو سمجھ آئے گی جدا اے مزاج بن جائے گا. طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے،
طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ آپ تنگ تو نہیں ہو رہے؟ انسان نہیں آنکھ اگر اس سفر بنجے نا، وہ سفر جڑا بندہ صدیاں نہیں کر سکنا، آنکھ ایک لمحے کروا دے۔ یہ نہیں کہ میں کوئی حادثاتی جملہ بول رہا، اللہ نہ قرآن پڑھو، اسی اہل سنت پڑھے قرآن تو تمسک کرنے ہیں۔ سلمان علیہ السلام اللہ نے نبی ہے نہ تو سنا ہو سی، انہاں کو ملک سبانی ملکہ بلقیس ایک باری اس آقا پر میں تو میرا نہ ہونا، وہ آنی پی تو اس نے تخت بڑا قیمتی ہے یار۔ سلمان علیہ السلام دربار لایا، انہاں فرمایا کوئی تھوڑے چوجے جنا ہے جس کی اکھی اتنی تڑ ہوئے، اتنا نور ہوئے، وہ آوے بعد میں تخت پڑے آوے۔ سبحان اللہ، تسی آپ سو ثواب بڑی اس مائی اور مرسی جس واسطے اسی آ کے گل سمجھ آنی پئی؟ اکھی اکھی نہیں گالے نہ جی، آنکھوں وہی چسو والی جس اکھی محمد نے عشق آنکھوں مزے والی جڑی حضور نے راہ تے فرش راہ ہو، اگر جڑیاں اکھیاں حضور تکن ہوندا اتنا مقام ہے تے حضور نے اپنی اکھیاں نہ مقام ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب آخیا کیڈی سونی سجن دیاں اکھیاں نے، جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ جناب جنا کھڑا ہوا قرآن اپنا کالا افریت من الجن ان آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی، افریت جن کھڑا ہے سکا ہے اللہ نے نبی ماں رب اکھیاں جتنا نور دیتا کہ بھائی تسی کھڑے ہو سو اج سو بعد اتنا خود پہلے آ رہا۔ اللہ نے نبی فرمایا نہیں سنگیا کوئی اور جنا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل یرکد الیک طرف۔ آصف بن برقیہ نامی آل کتاب دے اندر کھڑا ہو گیا، انہیں آخیا اے اللہ کے نبی اگر تہاڈا حکم ہے، اللہ نے میری آنکھ دے اندر ایڈا کمال تے جمال رکھ دیتا ہے، میرے مولا میرے ایا نبی میں آنکھ چاہاں گا تہاڈی آنکھ پلک بعد دے اندر جھپکے گی تہاڈے کول تخت پہلے آ جائے گا۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، اکھیاں سور جاون انسان سور جاتا ہے، آنکھ بگڑ جائے انسان بگڑ جاتا ہے۔ آپ پھر حدیث پاک پڑھیے میرے تے تیرے محبوب نے کی فرمایا، میرے نوجوانوں دنیا دے حسن دے مستانو، دنیا دے حسن دے اندر اپنی زندگیاں ضائع نہ کرو، آمنہ دے لال دے حسن دے جلویاں دے اندر گم ہو جاؤ۔ خدا دی قسم قبر بھی آسان ہے، حشر بھی آسان ہے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی سنو میرے تے بڑے آقا پاک نے کی فرمایا ہے، فرمایا اللہ تمسن نار مسلمن من رانی، حضور نے فرمایا او بندہ جنہیں ایک باری ایمان دی حالت دے اندر میں محمد عربی دا انہاں اکھاں دے نال دیدار کر لیا ہے، گولیاں حمید والے اکھاں دا کمال تکو پورے بدن دے اندر سب تو چھوٹی چیز آنکھ ہے، لیکن دے کمال سب تو زیادہ نے۔ افسوس مادیت دنیا دا کنو مسافر بنا لیا۔ حضور نے فرمایا جس انسان نے حالت ایمان دے اندر ایک باری میں محمد عربی دا دیدار کر لیا، میرے آقا نے فرمایا دوزخ جانا دور دی گل ہے، دوزخ دی آنکھوں دے نیڑے بھی نہیں آ سکتی ہے۔ تاجدار بریلی امام عشق و محبت عائشہ امام احمد رضا خان بولے فرمایا کون دے تاں ہے دینے کو چاہیے دینے والا ویسا چاہا ہمارا نبی سب سے نبی سب سے بالا
کولیاں حمید دے مسلمانوں ذرا دھیان دے نال گل سنیو. میرے تے تواڈے آقا پاک نے فرمایا، حسنین دے نانا جان دا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک باری حالت ایمان دے اندر میں محمد دا دیدار کر لیا، ادھر انہاں اکھاں دے نال میرے آقا دی زیارت کرے گا، ادھر جنت اس کا مقدر بن جائے گی. حضور دی بارگاہ دے اندر سوال ہے، یا رسول اللہ جنہاں تہاڈا دیدار کر لیا وہ تہاڈے صحابہ نے، جنہاں تہاڈی زیارت کیتی ہے وہ قرون اولا دے تہاڈے آل بیت نے. سنیا جنہاں بعد دے اندر جڑے آئے انہاں دا کی بنے گا، انہاں دا کون والے کے. میرے کریم آقا نے فرمایا اور من رآنی او کما قال، میرے آقا نے فرمایا جس نے میرا دیدار کر لیا وہ بھی جنت جائے گا، جنہیں اس نو تکیا، جس نے مینو تکیا، میں محمد گارنٹی دے رہا ہوں وہ بھی سیدھا جنت چلا جائے گا. کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت ہے کہ جس سرکار ایک باری تکا جنت پکی ہو جائے. لیکن ساری تسلی نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی. صحابہ سرکار تکیا، تابعین صحابہ نو تکیا، انہاں دی جنت تا پکی. اسی 14 صدیاں بعد آیا پر اسی بھی تے رسول اللہ نے نوکر ہاں، اسی حضور نے نوکر ہاں کہ نہیں، ہاں کہ نہیں. اللہ اللہ یا رسول اللہ تہاڈی بارگاہ دے اندر سوال ہے، اے میرے کریم آقا آیا سی 14 صدیاں تو بعد ہاں میرے آقا، لیکن اسی تہاڈے نال محبت کرن والے ہاں، تہاڈے نال پیار کرن والے ہاں. سونے آقا اگر تہاڈی عزت دی گل آ جائے ساڈے جوان تا جوان رہ گئے، ساڈے بچے تا بچے رہ گئے. میرے آقا ساڈا 55 سال دا بڈھا بابا جدیاں ٹنگاں بھی نہیں کام کردیاں نے، پین واسطے پانی کسی کول منگ کے پیندا ہے، ویل چیئر تے اگے پیچھے ہو رہا ہوندا. لیکن میرے آقا جد تہاڈی عزت تے ناموس دی گل آ جائے جہان چھڈ کے پیدا باد دیاں ٹھنڈیاں چوٹیاں تے بابا ڈیرا لا لیندا ہے اور دنیا نو پیغام دے رہا ہوندا ہے، بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یا رسول اللہ ساڈے بڑھیاں دے اندر تہاڈا اتنا پیار ہے، جواناں دا عالم کی ہوے گا. میرے کریم آقا لجپالی فرماؤ نا اسی 14 صدیاں تو بعد آئے ہاں، سنیا ساڈے واسطے بھی ہو جے کوئی گارنٹی دے دیو. سن کنز المال دی روایت میرے تے تیرے آقا نے کی فرمایا، فرمایا لا تدخل النار من رآنی فی المنام او کما قال. میرے تے تیرے کریم آقا نے فرمایا جس انسان نے میں محمد عربی دا دیدار حالت خواب کے اندر کر لیا، میں گارنٹی دے کے آخرا وہ دوزخ نہیں بلکہ سیدھا جنت چلا جائے گا. گل سمجھ آ رہی؟ سرکار نے فرمایا جڑا ماں سامنے نہیں تک سکا خواب بھی تک کے نہیں، کتے تک کے نہیں. اور حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس ماں تکا اور سمجھو ماں ہی تکا، کیونکہ میری مثل کوئی نہیں ہو سکتی. دنیا میں ہر شخص کی مثل ہو سکتی لیکن حضور کی مثل نہیں ہو سکتی. دعا ترجمہ محدثین نے کیتا، فرمایا حضور فرمایا جس ماں تکا سمجھو اس میرے رب تک. ہن سوال تہاڈے اگے کولیاں والے حضور تے اتنی گارنٹی دے گئے، اساں غلاماں دا کی حال ہے؟ زندگیاں گزر رہی نے، دن گزر جاندے، راتاں گزر جاندیاں، اپنے ایمان دے نال دسو زندگی دے اندر کدی کوئی رات آئی ہے اس رات اساں جناب والا اپنا مصلی بچھایا ہوئے، منہ مدینہ پاک کی طرف کر لیا ہوئے، حضور تے درود پڑھیا ہوئے اور آخیا ہوئے لوگو اج دنیا دی گل نہیں ہے، اج گل
زہرا دے بابا دی ہوے گی، حسنین دے نانے دی ہوے گی، صدیق دے آقا دی گل ہوے گی۔ نانا ساڈیاں زندگیاں گزر رہیاں نے، کاش ساڈیاں زندگیاں دے اندر کوئی ہو جیاں راتاں آ جاون جنہاں راتاں نو حضور دے نام کر دے گے، حضور تے درود پڑھیے، جی پتہ اکھ بند ہوئے سونے دا دیدار سانو نصیب ہو جائے۔ ہائے کاش میرے علی شاہ دی طرح سی تڑپ جائیے، میرے گولڑے دا تاجدار میرے نبی دی زیارت واسطے تڑپتے رہنے۔ آخر کار مدینے دے تاجدار نے کرم فرمایا، میرے کریم آقا نے اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمت اللہ علیہ نو وادی حمراء دے اندر اپنا دیدار کروایا۔ جدو میرے گولڑے والے پیر میرے علی شاہ جی نے سرکار دا دیدار کیتا، سید سونے دا تیرا تاکہ تڑپ کے بولے، آپ نے آکھیا اس صورت کو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آخت رب دی میں شانا تھا، جس شان درشانا سبے بڑیاں مکھ چند بدر شانی مکھ چمک دلاٹ نورانی خالی زلف دے آنکھے مستانی مخمور آنکھی آپ اپنے اندر بولنے کی جرأت پیدا کریں۔ میں کسی دنیا دار کی نعت نہیں پڑھ رہا، میں نبی کے سردار کی نعت پڑھ رہا۔ تکبیر، علامہ سیوطی فرماتے ہیں، آپ کی کتاب ہے انباء الازکیاء صفحہ نمبر 7 ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں حضور اپنے روزہ شریف میں آرام کر رہے ہیں اور حضور کے بہت زیادہ معاملات ہیں، ان میں سے ایک کام حضور کا یہ ہے کہ النظر فی اعمال امتی ہی، سرکار روزے میں بیٹھ کے امتیوں کے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ ہم کولی امیر میں بیٹھ کے نبی کا گیت گا رہے ہیں، مدینے والا وہاں بیٹھ کے ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ آئیے نہ پھر مل کر گئے سبحان اللہ ما اجمل کا ما افسانہ کا آگے ملکا کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، تیبہ دیاں غاراں نے آپ نے بھائی سونا ساڈے بیگاداراں نے، جتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جہاں جڑیاں۔ یہ حق سور جائے انسان سور جائے۔ ساڑھے معاملات اس تو برعکس اسی جمنے آڈے کرنے باندھ ہونی، مرنے حوصل دیوا کے کلمے نال دفنا ہونے، درمیانی زندگی کا ساں احساس ہی نہیں ہونا، اسا رب کنے مناونا تے شاہ عرب کنے مناونا۔ اقبال تڑپیا اور ساکھیا زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، آنکھ نے اندر حیا نہیں، دل نے اندر سوز و گداز نہیں، بات کیڑی زندگی ہے وہ کوئی زندگی؟ اللہ پر اقبال تڑپا سکا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بولو کیا مسلمان بھی ہو؟ ماں دسو نا کتنے پیو ہے جن جڑے پترا نہیں بڑی نہ پیو نہ مسیتی ہونے نہ نماز نہ ٹائم کدی ہویا؟ افسوس اساں صحابہ کی زندگیاں تو اثر پکڑے جناب اب صبح مدینہ شریف سویرے نماز نہ ٹائم، مدینہ شریف خنکی نہ موسم ٹھنڈا موسم،
صحابہ اپنے معصوم بچے جنہاں تے نماز فرض نہیں ہوئی انہاں اپنی انگلی نپائی تے مسجد نبوی آنے پر تے بندے پوچھا بھائی جنہاں تے نماز فرض ہی نہیں لالا قدر کی دیا نے انہاں آخیا ماں اساں بھی پتہ اسا رسول اللہ کول پڑھا کہ مولا کول نہیں پڑھا اساں بھی پتہ اکی بات آندا کیوں نے فرمان لگے اور کوئی لبے نہ لبے سویرے سویرے سونے نہ دیدار بھی کر گئی سن تے سونے پیچھے کھڑ کے اللہ اکبر نہیں صدا بھی نہ سبحان اللہ ہے جی پھر کیا بنا نماز پڑھ کے صحابہ نے بچے کٹورے ٹاسا نہیں ہوتی مٹی نہیں پتہ نہیں تسی انہاں کیا ٹاس کیا ٹاسا گھن کے پانی انہاں گھن کے نہ یونس صاحب دو لینی ہو کے کھڑے ہوئے نے صحابہ کو لوگا پوچھا ہے نا ہن ٹاسا کیوں چوائیاں نے پانی والیاں فرمایا تساں نہیں پتہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں باہر تشریف گھن کے آسن اڈے جاکت کٹورے اگے کرے سن سرکار وچ ہاتھ رکھے سن اسی او پانی پیساں دے واسطے آب شفا بن جائے اللہ اللہ حضرات گرامی کاش اسی اپنی اولاداں دی تربیت کر لویے اج ساڈا مزاج بدل گیا استاد جانے تے شاگرد جانے جویں تو استاداں دے نال سلوک کر رہا ہے تیری اولاد بھی تیار ہو رہی امام اپنی تنخواہاں نوں ترس رہا ہوندا خطیب اپنی خطابت نوں ترس رہا ہوندا مسجد دیاں کمیٹیاں دا بندہ محتاج ہو کے رہ جائے جنوں اپنے پیٹ دی پرواہ ہو جائے او تیری اولاد نوں کبھی بھی تربیت نہیں دے سکدا ہے تیرا پتر لاکھ کمائے تاوی تو آکھدا میرے گھر دا نظام نہیں چلدا امام دی تنخواہ 12,000 تو 14,000 کرنی پہ جائے تو تانے دین تے آ جاندا جلے تے شکوے کرن تے آ جاندا مولوی 3 پیسے دے نال ویچ رہے نے میں آکھیا ہائے کاش تینوں تقسیم دی سمجھ آ جائے تیرے دل دے اندر انصاف آ جائے جس وقت تو اپنے امام دے پیٹ دا خیال کرے گا تیرا امام تیرے پتر دے قرآن تے تربیت دا خیال کرے گا ساڈا ہی مزاج اسی ڈول مارنے والا آوے تو اس نے لکھاں لٹا دے سن سمجھ آئی نا میں نے جب خوشگلو آ جائے اسی لکھ روپے دے دے سن لیکن جڑا توڑے مرے بندیاں غسل بھی دینا اس امام نہ تو احساس جنازہ والے دھاڑے اس صدقے نے کپڑے دے دیتے صدقے نے چیڑے پاک استاداں جماعت کیڑی کراونی ماں دس معذرت نال میں سیدھیاں سیدھیاں کرے کوئی اسی طرح سمجھ آئی صدقے نے چیڑے پاک استاد امام بنا او امام ہونا ہی ہوئے جڑا سارے چوں نا سر کٹ جانا ہوئے سمجھ آئی کہ نہیں ایسا امام اتنا لگڑ کر سٹا کہ امام مصلی رسول تے کھڑا ہونے والا روپے روپے مانگ کے زندگی گزار کیا ساڈے اندر یہ عیب ہے کہ نہیں ایمان نال دسو ایمان نال دسو کیا ساڈے اندر یہ گل ہے کہ نہیں یار جڑے ڈیاں اولاداں رب نے قرآن سکھائے نے اسی مرساں جڑیاں اولاداں قرآن پڑھ سنوں کہیں سکھایا اسی عبداللہ سمجھ آئی کہ نہیں اللہ اللہ حضرات گرامی دنیاوی تعلیم دے میں کسی صورت مخالف نہیں ہاں بحمد اللہ تعالی میں خود بلد میں ہاں میرے ادارہ یونیورسٹی لیول دا ادارہ ہے جتھے دین بھی پڑھایا جاندا دنیا بھی پڑھائی جاندی بچیاں دیاں دوویں اکھاں روشن کیتیاں جاندیاں نے لیکن حضرات کمپیریزن کرو موازنہ کر کے تک لاؤ مثلا جڑی اپنی دنیا کو چلیاں گئیاں نے اللہ انہاں دی قبر کو ٹھنڈا فرمائے میرے آقا پاک دی امی جان سیدہ آمنہ پاک دے تصدق نال اللہ انہاں دی قبر نو جنت باغ دے اندر ایک باغ بنائے انہاں دے دو پتر مثال دے نال گل سمجھاون واسطے کر رہے ہیں ایک پتر اپنی اما دی قبر تے جا کے اے بی سی پڑھنا شروع کر دے زیڈ تک اے بی سی تلاوت کرے دوجا پتر جناب نال کھڑوتا ہوئے وہ سن رہا ہوئے ایک پتر نے اے تو لے کے زیڈ تک انگلش پڑھی لیکن اما نو ذرا بھی ثواب نہیں لبیا ہے لیکن میرے دوستا دوسرا بچہ فقط اتنا آتے الف لام میم اللہ دے نبی نے فرمایا لوگوں تری نیکیاں مل جان گیاں تری گناہ معاف ہو جان گے تری درجات بلند ہو جان گے جس نال کچھ نہیں لبنا اس نے اڈا ود دھیان ہے جس نال سب کچھ لبنا اس نے اڈا دھیان نہیں جتنا اسی اپنے بچے نہیں انگریزی تعلیم کی طرف میں پھر آخ رہا ہوں میں اس تعلیم میں مخالف نہیں ہوں بحمد اللہ تعالیٰ میں خود آخ رہا میں ڈبل ایم اے ہوں لیکن جتنا تسی دنیاوی تعلیم دی اولاد واسطے ایکسٹرا آرڈنری کوشش کرنے ہو کیا کدی قرآن کی تربیت واسطے بھی کیتا نہیں اچھے تو اچھا سکول بھیڑنے ہو اتنے بچے پڑھاواں کہ جڑا رب نہ قرآن 14 صدیاں پہلے توڑنے نائے واسطے صحیح انقلاب بن کے آیا
اس قرآن نے اندر ہر شے موجود ہے، لیکن ساڈے کول جرأت نہیں اسی قرآن جو ڈھونڈ سکی اسا سجے کھبے ناستے ہیں۔ حالانکہ اللہ دے قرآن نے فرمایا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا دے کسی سٹور پہ چلے جاؤ کوئی چیز رہ جائے گی جناب اسیم چیزیں نہیں رکھتے ہیں، نال والے سٹور پہ جا کے لے آؤ، مثلا اشیاء خوردنی جتوں لے کے آندے ہو انہاں دے کول اگر میڈیکل دی گل منگو وہ آکھن گے میڈیکل سٹور پہ جاؤ، لیکن حضرات گرامی کائنات بنان والے رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے لوگوں قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، خشکی دی گل پوچھو گے وہ بھی قرآن جو ملے گی، سمندر دی گل دا پتہ کرو گے وہ بھی اللہ دے قرآن دے اندر ملے گی۔ کاش ساڈا تعلق قرآن دے نال جڑ جائے، صاحب قرآن دے نال جڑ جائے۔ حضرات گرامی گل دھیان دے نال سنو، وقت دا دامن تانگے، اکھ سور جائے انسان سور جاندا ہے، اکھ بگڑ جائے انسان برباد ہو جاندا ہے۔ آ مدینے تے تاجدار دا فرمان تیرے سامنے تلاوت کرنا، اج منیر صغیر کبیر انہاں دی والدہ دنیا تے نہیں ہے، اج ساری برادری والے آئے نے لیکن ماں والا پیار دین والا کوئی بھی نہیں ہے، ماں دی طرح شفقت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سن میرے محبوب نے کی فرمایا، سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں اگر دن دے اندر ایک باری کوئی اپنے ماں باپ دے چہرے دی زیارت نہ اکھاں دے نال خوشی دے نال کر لوے، ماں پیو اولاد نو تک کے خوش ہو جاون، اولاد ماں باپ نو تک کے خوش ہو جائے، یا رسول اللہ اولاد نو اللہ کی عطا کرے گا۔ حضور نے فرمایا ادھر ماں باپ دے چہرے تے خوشی آئے گی، ادھر کائنات بنان والا ایک مقبول حج دا ثواب عطا کر دے گا۔ حدیث نہ ہوئے میں مجرم، والدین نے چہرے ایک باری خوشی نال تکو ان تو سان تکن اللہ ایک مقبول حج نہ ثواب۔ خان صاحب 2 بجٹ مزید مینی پیش کیتے نا تے حج اللہ کرے سیدھا لکھاں ٹکر مرے سی تے او بھی مڑ کے آسو تے پتہ کوئی نہیں قبول بھی ہے یا نہیں، لیکن گھر بیٹھے مولا دی زیارت خوشی نال کرو، مدینے دے تاجدار نے فرمایا ایک مقبول حج نہ ثواب عطا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن اڈی حالت عجب ہے، جینے ماؤ پیو نے احترام نہیں ہے، ہیں جی بکھرے ہو گئے او جی انہاں ابیلیہ بادشاہ وہ کاوڑی والے ہے، بعد میں گھر والی بھی اگو بہو ڈاڈی میں آکھا بکھرے دی چنگی اور جلیا تو کے پتا کہ تو نے ماؤ پیو نہ مقام پہ مرتو۔ میرے کریم آقا نے کتنی باری فرمایا، سرکار نے فرمایا لوگوں ماں باپ دی قدر دا پتہ کوئی حسنین دے نانے محمد عربی دے کال کرے، میرے کول پوچھو ماں باپ دا کی احترام ہے، سنیا تو سنا۔ سرکار نے فرمایا لوگوں والے میں دنیا تے نہیں آیا، میری امی جان میرے بابا دنیا تو پردہ کر گئے نے، 6 سال دی میری عمر آئی، بچپنے دی عمر آئی، ماں دے نال گلاں کرن دا زمانہ آیا، میری اماں دنیا کو رخصت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ماں باپ بنا کائنات کے اندر کتنے درد ہوتے ہیں، کوئی میرے کول پوچھے کہ ماں باپ بنا کیویں گزارا ہے۔ ایک دن جناب والا میرے نبی دے دوواں صحابہ دا آپس دے اندر اپس اینڈ ڈاؤن ہو گئی، اونچی نیوی ہو گئی، سنگی سنگیاں نال کر لیندے نے، آرے پھر کھڑی بولے فرمایا چنگی مندی وہ سجنا کو تے سیواری ہو جاندی، یار یاران دا گلا نہیں کردے، ہوندی اصل پریت جناں دی۔ دونوں صحابی آپ کام تو نہیں ہو رہے، 10 منٹ مزید ہے انشاءاللہ آپ بتائیں۔ حضرات دونوں صحابی آپس میں اونچ نیچ ہو گئی، ایک نے دوسرے کو کہا یبن سودا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ سن لیا، میرے حضور جعلمت حضرت جس کستی محمد کرم صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جامع نبی شریف میں سے نقل کیا، اور سیرت النبویہ میں امام احمد بن زینی دادان مکی جو سیدی اعلی حضرت کے استاد محترم ہیں انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔ حضور نے یہ بات سنی نا تو لقد فحل کئی، نبی پاک کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا، حضور کا پیمانہ صبر چھلک گیا۔ نبی پاک نے فرمایا ادھر آؤ، دو میں نیڑے آئے، سرکار نے فرمایا اے تو اس نے اماں گال کڈی، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ غلط بات نہیں ہے،
قسم بخدا اس کی ماں کا رنگ کالا ہے. سرکار نے فرمایا ماں کا رنگ کالا ہو تو ماں نہیں ہوتی. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ حضور نے فرمایا ماں کا رنگ کالا ہو تو کیا ماں سرکار نے فرمایا یہ جاہلوں والا طریقہ چھوڑ دو، میں محمد کے دین پر تم آ گئے. یہ عربوں کا قانون ہے کہ رنگوں کے اعتبار سے کسی کی قدر کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ماں کا رنگ کالا ہو یا سفید ہو، ماں کے قدموں سے لپٹ جایا کر، کیونکہ الجنت تحت اقدام الامہات کما قال. سرکار نے فرمایا ماں کے قدموں سے لپٹ جایا کرو، کیونکہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کا طواف کیا کرتی ہے. پھر سرکار نے فرمایا بیٹھو میں تمہیں اپنا بچپن سناتا ہوں، مجھ سے پوچھو ماں کا درد کیا ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ 6 سال کی عمر میں اپنے نانا جان کے شہر میں گیا. وہاں جا کر میں اپنی اماں کے ساتھ گیا. میری اماں کے ساتھ اماں کی خادمہ کالے رنگ والی ام ایمن بھی ساتھ ہے. ہم ماں بیٹا اپنے نانا جان کے شہر میں گئے. نبی پاک نے فرمایا لوگوں جب اپنے نانا کے شہر سے ہم واپس آنے لگے، وہ جگہ جہاں امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر انور ہے، اللہ ہم سب کو میرے نبی کی اماں کی قبر انور کی زیارت نصیب فرمائے. اب وہاں کا وہ ٹیلا ہے، وہاں پر بی بی آمنہ کی قبر مبارک ہے. حضور نے فرمایا لوگوں جب ابوا کے ٹیلے پہ ہم آئے، میری اماں آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی. اماں آمنہ زمین پر لیٹ گئی. حضور نے فرمایا لوگوں میری اماں مجھے دیکھ کے روتی ہیں. میں 6 سال کی عمر میں بچپنے کے عالم میں اپنی ماں کو دیکھ کے رو رہا ہوں. اماں مجھے دیکھ کے روتی جا رہی ہے، میں اماں کو دیکھ کے رو رہا ہوں. صحابہ بھی رونے لگ گئے. میرے آقا اپنی کو یاد کر کے رونے لگ گئے. حضور سے صحابہ کہتے ہیں آقا بتائے نا پھر بعد میں کیا ہوا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا او میرے صحابہ میری ماں نے میرا رونا دیکھا ہے. میری اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا. اماں نے سینے سے لگا کے کہا اے میرے بیٹے محمد کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکری باق وولدت طورا. سیدہ آمنہ نے فرمایا بیٹا محمد ہر زندہ چیز ایک دن دنیا سے چلی جائے گی، ہر نئی چیز ایک دن پرانی ہو جائے گی، ہر آنے والے نے ایک دن فنا ہو جانا ہے. امی آمنہ نے فرمایا جس طرح باقی لوگوں کی مائیں دنیا سے جاتی ہیں ایسے میں بھی جا رہی ہوں. حضور اماں سے لپٹ کر رو رہے ہیں، ماں اپنے بیٹے سے لپٹ کر رو رہی ہے. لیکن اماں آمنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لوگوں باقی ماؤں کا جانا اور ہے، محمد عربی کی اپنی جان کا جانا اور ہے. اماں بلا کیسے؟ فرمایا لوگوں باقی مائیں مر جاتی ہیں، ان کا ذکر ختم ہو جاتا ہے. کبھی کبھار بیٹا ماں کی قبر پہ جا کے ماں کو یاد کراتا ہے، وگرنہ ماں کو لوگ بھول جاتے ہیں. امی آمنہ نے فرمایا لوگوں کائنات میں دنیا کو ایسا بیٹا دے کے جا رہی ہوں جب تک دنیا میرے محمد کا نام لے گی تب تک محمد کی ماں کو سلام کرے گی. حضرات گرامی میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ اتنی باتیں کرنے کے بعد میری امی جان دنیا سے رخصت ہو گئی. میں نے اپنی ماں کو وہیں دفنایا. حضور نے فرمایا کوئی 6 سال کے بچے سے پوچھے جب اس کی ماں کا اس کے سامنے جنازہ اٹھایا جاتا ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ سرکار نے فرمایا لوگوں پھر مجھے وہاں سے مکے کون لے کے آیا یہ تو بتاؤ نا. حضور بتائیے نا کون لے کے آیا؟ سرکار نے فرمایا کالے رنگ والی حبشہ کی رہنے والی وہ ام ایمن جو میری ماں کی خدمتگار تھی، وہ مجھے اٹھا کر میرے دادا جناب عبد المطلب کے پاس لے کر آئی. سرکار نے فرمایا وہ کالے رنگ والی نہ ہوتی بتا نہ تیرے نبی کو دادا کے پاس لے کر کون آتا؟ سرکار نے فرمایا ماں جس رنگ کی بھی ہو اس کے قدموں سے لپٹ جا جنت تیرا مقدر بن جائے گی. اسی لیے تو عارف کھڑی بولے فرمایا باپ مرے سر ننگا ہوے تے ویر مرنے
پڑے خالی ماما باج محمد بادشاہ تے کون کرے رکھوالی بھائی بھائیاں دے درد ونڈاون تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرے تے تاج محمد یار ماواں ٹھڑیاں چھاواں. اس نظر میں فطور بھی ہے اور اس نظر میں سرور بھی ہے. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ماں باپ کا دیدار کرو خوشی سے, وہ آپ کو خوشی سے دیکھیں جنت ملتی ہے, مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. کوئی 2 مرتبہ دیکھے میرے حضور مسکرا پڑے سبحان اللہ آپ کو یاد میرے حضور مسکرا پڑے. صحابہ نے کہا کہ خیر ہو. حضور نے فرمایا تو 2 مرتبہ کی بات کرتا ہے, دن میں جتنی مرتبہ اولاد ماں باپ کو خوشی سے دیکھے, ماں باپ اولاد کو خوشی سے دیکھے, اللہ اولاد کو اتنے ہی مقبول حجوں کا ثواب عطا کرے. ہم نے اپنی نظر کو دنیا کا متوالا کیا. کبھی جس نظر سے دنیا کو خوشی سے دیکھتے ہو اس نظر سے اپنے بوڑھے ماں باپ کا بھی دیدار کرو. میرے نبی کی بارگاہ میں صحابی اس نے عرض کی آقا رب راضی کب ہوتا ہے اور رب ناراض کب ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا رضی اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد کما قال. نبی پاک نے فرمایا اگر باپ ناراض ہو جائے تو رب ناراض ہو جاتا ہے, باپ راضی ہو جائے سارا جگ رب راضی ہو جائے. قیامت کے دن ہر جنتی اپنے اپنے دروازے سے, نمازی نمازیوں والے دروازے سے, روزہ دار روزے داروں والے دروازے سے, صدقہ دینے والے صدقے والے دروازوں سے جائے گا. لیکن جس نے اپنا بوڑھا باپ منایا ہوگا رب فرمائے گا جو بڑا دروازہ ہے نا جنت کا مین گیٹ, بڑا گیٹ, وہ کھولو. یا اللہ کی کیوں کھولیے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا اب جس جنتی میں گزرنا ہے وہ عام نہیں ہے, اس نے اپنے باپ کو منایا ہے, اس وجہ سے ہم اسے بڑے گیٹ سے جنت میں رکھا. اس نظر کو سنوارے, نظر سنور جائے دل میں سکون آتا ہے. نظر سنورے نہ تو دل میں سکون پھر نہیں آتا. اگر دل کے سکون کی کوشش کرنا چاہتے ہو تو ان آنکھوں کو کبھی خوف خدا کا آنسو نکال لو, کبھی عشق مصطفیٰ کا نکال. آخری حدیث پاک اور اجازت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل عین باقیہ یوم القیامہ الا ثلاث اعین او کما قال. حضور نے فرمایا قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی لیکن 3 آنکھیں خوشیاں منائیں. کتنی آنکھیں خوشیاں منائیں؟ آقا وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا عینن سائرت فی سبیل اللہ. پہلی وہ آنکھ جو رات کو جاگ کے اپنا رب مناتی رہی. دوسری وہ آنکھ فرمایا عینن ردت عن محارم اللہ. دوسری وہ آنکھ جس نے اپنے آپ کو غیر محرم سے, میری طرف دھیان سے بات سنو کو لانے والے لا رہے ہیں, وہ آنکھ جس نے اپنے آپ کو غیر محرم سے بچا لیا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ بالخصوص میرا نوجوان آج آنکھوں سے حیا نکل چکا ہے. اسلام اپنے دیش میں پردیسی پھر رہا ہے. بوڑھا باپ جوان بیٹے کی منت کر کے کہتا ہے خدا کا واسطہ ہے سنگت پائے تک رکھو, گھر میں لے کر نہیں آنا. کیوں نہیں لانا؟ بیٹا زمانے کی آنکھوں میں حیا نہیں رہا, تیرے گھر میں جوان بہنیں ہیں, کوئی غلط نظر سے تیری بہنوں کو نہ دیکھے. ایک وقت ہوتا تھا 10 گھرانے ایک حویلی میں ہوتے تھے لیکن نظروں میں حیا ہوا کرتا تھا. آج نظروں سے حیا اٹھ گیا. آرے پہ کھڑی والے آپ نے فرمایا جتھے آمنے وہ جان بڑھ لوے رکھیے پاک نگاواں کعبے مانگو جانیوں نو پھر رویے وانگ پھراواں. کاش ہماری نظروں میں حیا آ جائے. ایک وقت ہوتا تھا جب ہر عزت کو اپنی عزت سمجھا جاتا. میرے نوجوان تو نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا,
تو نوکر محمد عربی کا ہے. اسلام بیٹیوں کی عزتیں لینے نہیں آیا، اسلام بیٹیوں کی عزتیں پالنے آیا ہے اور ان پر پردہ ڈالنے آیا. تیسری بات سرکار نے فرمائی، وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف کا ایک آنسو نکلے. کتنا بڑا وہ فرمایا، مثل راس الذباب، مکھی کتنی بڑی ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا اس کے سر کے برابر آنکھ سے آنسو نکل آئے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن اس آنکھ کو اللہ مزے کروائے. اور اس آنسو کی قیمت پتہ ہے کیا ہے؟ جو اللہ کے خوف سے نکلے. فرمایا جسم کے جس جس حصے پر وہ گرتا جائے گا اس حصے پر اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا. اللہ کریم مائی صاحبہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلندی نصیب کرے اور ان کی قبر کی منازل وہ اپنے سچے گھر کی مسافرہ بن چکی ہیں. اللہ آسان فرمائے اور اللہ ان کی اولاد کو یہ توفیق دے دن میں 5 نمازیں پڑھ کے اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا مانگے. دیکھیں نا نماز کتنی حسین چیز ہے. جب آپ آخری کلمات پڑھتے ہیں کیا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین